معاونین عزاداری کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات، تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات، انك مجیب الدعوات، انك على كل شیء قدیر۔ بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ بلند آواز کے ساتھ صلوات۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب الصلوات۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا عني العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ بلندتر صلوات پڑھیے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کی سورہ شورى کی اس آیت مجیدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میرے حبیب ان امت والوں کو کہہ دیں کہ یہ جو تبلیغ کی زحمات کی ہیں ان کی اجرت فقط اور کچھ نہیں مانگتا سوائے یہ کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو۔ بس پتہ یہ چلا کہ محبت اہل بیت قرآن کی نگاہ میں واجب ہے، اور اہل بیت کا مقابلہ اس کائنات میں کوئی انسان، کوئی بشر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ نہج البلاغہ میں امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ احد۔ فرمایا کہ اس امت میں سے کوئی انسان بھی آل محمد کے ساتھ مقابلہ اور مقایسہ اور برابری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کیف یصب بہم من جرت نعمتہم علیہم ابدا،
کہ وہ انسان کیسے آل محمد کا مقابلہ اور برابری کر سکتا ہے کہ جو آل محمد کے ٹکڑوں پر پل رہا. پوری کائنات کے محسن ہیں آل محمد، کیونکہ پوری کائنات کو انہی کے صدقے میں، انہی کی صدقے میں رزق مل رہا ہے، اور انہی کی محبت میں یہ کائنات قائم ہے. وہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان کہ جب پروردگار عالم نے جناب آدم کو خلق فرمایا، لما خلق اللہ آدم، جب پروردگار عالم نے جناب آدم کو خلق فرمایا تو امام فرماتے ہیں کہ خلقت آدم کے بعد جناب آدم نے عرش کی داہنی جانب، دائیں جانب دیکھا. کیا دیکھا؟ 5 نور ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ عبادت کر رہے ہیں. تو اس وقت جناب آدم کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کیونکہ بتایا تو یہ کیا تھا کہ آدم کائنات کے پہلے انسان. سوال کیا، یا رب میں حل خلقت احدا من طین قبلی، پروردگارا کیا تو نے مجھ سے پہلی کسی کو مٹی سے بنایا؟ جواب آیا، لا یا آدم، اے آدم تجھ سے پہلے میں نے کسی کو مٹی سے نہیں بنایا. تو اس وقت پھر اگلا سوال کیا، پروردگارا فمن ہؤلاء الخمسہ الذین فی صورتی وہیئتی، پروردگارا پھر وہ 5 کون ہیں جو میری صورت میری حیت میں تیری عبادت کر رہے ہیں؟ پروردگار عالم نے پھر اس کا جواب دیا، کہا یا آدم ہم من ولدک لولاہم لما خلقتک، اے آدم یہ 5 تیری اولاد میں سے ہوں گے، اگر یہ نہ ہوتے کائنات نہ بناتا. اگر یہ نہ ہوتے لما خلقت العرش ولا الکرسی ولا الجنت ولا النار، فرمایا اگر یہ نہ ہوتے نہ عرش بناتا، نہ فرش بناتا، نہ جنت بناتا، نہ جہنم بناتا، نہ زمین و آسمان مخلوق کرتا، نہ جن و انس کو بناتا، نہ ہوائیں، نہ چاند سورج، کچھ بھی نہ بناتا. اگر یہ نہ ہوتے، اگر یہ پوری کائنات خلق کی ہے تو ان 5 کی محبت میں بنائی ہے. اور پھر خلقت کے بعد جو رزق تقسیم ہوتا ہے وہ بھی تو آل محمد کے صدقے میں پروردگار رزق عطا فرماتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو کائنات دھنس جائے. یعنی اگر آج بھی رزق تقسیم ہو رہا ہے اور مل رہا ہے سب کو، تو سمجھ لے آج بھی کوئی حجت خدا موجود ہے کہ جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات قائم بھی ہے اور رزق بھی کھا رہی ہے. اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان آل محمد کے ٹکڑوں پر پل رہا ہو وہ آل محمد کی برابری کیسے کر سکتا ہے. اور اسی لیے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قد علم المستحفظون من اصحاب النبی، اصحاب نبی میں سے ہر صحابی اس بات کو جانتا ہے کہ ان لہم فضائل و منقبہ لیس لہم مناقب و فضائل الا وشرکت فیہا و وصلتها. فرمایا کہ یہ اصحاب نبی جانتے ہیں کہ اصحاب نبی میں سے جس صحابی کے پاس کوئی بھی فضیلت ہے، میں علی اس صحابی کے ساتھ شریک ہوں، اور یہ شراکت برابر کی شراکت نہیں، وفضلتها، میں علی اس صحابی سے اس فضیلت میں افضل ہوں، فضیلت رکھتا ہوں، افضل بھی ہوں، برابر کی شراکت نہیں ہوں. لیکن یاد رکھنا ولی سبون مناقب لم یشرکنی احد منہم، لیکن میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی اصحاب میں سے کوئی بھی صحابی ان فضائل میں شریک نہیں ہے، اس میں اکیلا. اور یہ عقیدہ ہے مسلم آل محمد کے حوالے سے. ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو وقت کا امام ہوتا ہے وہ کائنات کا افضل ترین انسان ہوتا ہے، اس سے افضل کوئی انسان اور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اس کے پاس کائنات کے تمام فضائل بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں. ہم اصحاب کی عظمت کے قائل ہیں، اصحاب کے منکر کو کوئی نہیں. لوگ تہمت لگاتے ہیں شیعہ پر کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے. نہ میرے بھائی، شیعہ جیسے اصحاب کو مانتے ہیں شاید کوئی اور نہ مانتا ہے. مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جو مانتے ہیں وہ بلند تر صلوات.
میں کہتا ہوں جیسے اصحاب کو ہم مانتے ہیں شاید کوئی اور نہ مانتا ہو. ہم نہیں مانتے جناب سلیمان، نہیں مانتے جناب ابو ذر کو، نہیں مانتے جناب مقداد کو، نہیں مانتے میثم تمار کو. یہ کون ہے؟ یہ سارے اصحاب تو ہیں. ہم کہتے ہیں یہ اصحاب زمین پر ہوں تو دین کے منارے ہیں، آسمان پر ہوں تو آسمان کے ستارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہوں تو ہمارے ہیں. اصحاب کی عظمتوں کے قائل ہیں، لیکن فرق کرتے ہیں آل میں اور اصحاب میں. فرق تو ہے. وہ چند فضیلتیں آپ کے سامنے عرض کروں، وہ فضائل کے جو مولانا پھر گنوائی بھی ہیں کہ جو فقط اصحاب نبی میں سے فقط علی مرتضیٰ کے اندر پائے جاتے ہیں اور باقی اصحاب میں نہیں پائے جاتے. وہ 70 فضائل گنوائیں. پہلی فضیلت یہ ہے کہ پروردگار نے مجھے شرف عطا کیا کہ میری ولادت بیت اللہ میں ہوئی اور کسی صحابی کی نہیں، اور کس انداز میں ہوئی اور کس معجزانہ طریقے سے ہوئی کہ لوگ ممکن ہے بعد میں بھی کوششیں کرتے رہے ہوں کہ ولادتیں ادھر ہو جائیں. جناب فاطمہ بنت اسد گئی ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ خود نہیں گئی، بلوایا گیا تھا. اور پھر جب بلوایا خود جاتی تو دروازے سے جاتی، جب ادھر سے بلوایا گیا تھا تو پھر دیوار شک ہوئی اور دیوار کا مسکرانا تھا اور بی بی کا اندر جانا. اگر دیکھیں نا، میں آپ کو کہتا ہوں مثال دوں کہ ایک دیوار ہے نا، دیوار اگر گرنے والی ہو نا تو چاہے جائے کہ کوئی خاتون ہو، مرد بھی اس سے چند فٹ دور جا کر بھاگتا ہے. یہ فطرت انسانی ہے، انسان کے اندر یہ ڈر ہے، فطرت انسانی. ڈر کی بات نہ کریں تو انسان ہر کوئی یہ فطرت میں چاہتا ہے کہ میں اپنی جان بچاؤں، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو. اور مرد کے اندر پھر حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، خاتون پھر صنف نازک ہے، اس نہیں جائے گا بلکہ دیوار بعد میں گرے گی، انسان پہلے دور جا کر گرے گا. لیکن یہاں دیوار میں درار پڑنا شروع ہوئی، شک ہونا شروع ہوئی. فاطمہ بنت اسد نے قدم پیچھے نہیں رکھا بلکہ بڑھا کر اندر رکھا ہے. پتہ یہ چلا کہ فاطمہ خود نہیں آئی، ادھر سے حکم آیا تھا بلانے کا. بی بی اندر گئی ہیں اور دوبارہ دیوار کے ذریعے ہی بی بی باہر آئیں. یہ صحابی کی فضیلت نہیں ہے، یہ فقط ایک علی ابن ابی طالب کی فضیلت ہے. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ میری ولادت تو اللہ کے گھر میں ہوئی، لیکن میری پرورش اللہ کے رسول کی گود میں ہوئی. مجھ جیسا کون ہے کہ جس کی ولادت بیت اللہ میں اور پرورش اللہ کے رسول کے گھر میں ہوئی. اور پھر فرمایا اخذ رسول اللہ من ابی فی سبایا. اللہ کے رسول نے جب جیسے ہی میری ولادت ہوئی ہے نا، اللہ کے رسول نے مجھے اس وقت اپنی گود میں لیا جب میں ابھی بچہ تھا. اللہ کے رسول نے اپنی گود میں مجھے اس وقت لے لیا. اور خود تاریخ کہتی ہے کہ جھولا جھلاتے تھے پاک پیغمبر خود جا کر. جناب فاطمہ بنت اسد کو کہتے تھے چچی جان آپ اپنے امور سنبھال لے، علی مجھے دے دے. اور پھر اپنا بستر علی ابن ابی طالب کے پنگھوڑے کے ساتھ ڈالتے. تاریخ کہتی ہے اپنے ہاتھوں سے جھلایا کرتے تھے، پھر اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے. فرمایا اخذ رسول اللہ من ابی فی سبایا. اللہ کے رسول نے مجھے اس وقت اپنی گود میں لیا جب میں ابھی بچہ تھا. کنت اکیلہ وکنت شریبہ. جب اللہ کے رسول نے مجھے اپنی گود میں لیا میں اللہ کے رسول کا ہمنے والا بن گیا. ہمنے والا بن گیا، ہم پیالہ بن گیا. کیا مطلب؟ ایک ہی جگہ سے مل کر کھاتے تھے، ایک ہی جام میں پیتے تھے. پھر فرمایا کنت مونسہ وکنت محدثہ. جب اللہ کے رسول نے مجھے اپنی گود میں لیا اللہ کا رسول مجھ سے انس کیا کرتے تھے، مجھ سے گفتگو کیا کرتے تھے، مجھے اسرار الہی عطا کیا کرتے تھے، مجھے علم الہی عطا کیا کرتے تھے. پھر فرمایا کہ یشمنی ریحہ عرفہ. اللہ کا رسول مجھے اپنی خوشبو رسالت سنبھایا کرتے تھے. یسمنی جسدہ. اللہ کا رسول مجھے اپنی خوشبو سنبھایا کرتے تھے.
تھے اپنے جسد کو میرے جسد کے ساتھ مس کیا کرتے تھے. ثم پھر فرمایا کہ مجھے اپنے بستر پر اپنے پہلو میں لٹایا کرتے تھے. پھر فرمایا یمضغ شیئا ثم یلقمنیہ شیئا. کہا جس طرح ماں اپنے بچوں کو کھلاتی ہے, اللہ کا رسول غذا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے اپنے دانتوں میں چبا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے مجھے کھلایا کرتے تھے. ثم یرفع لی کل یوم علما من اخلاقہ ثم امرنی بالاقتداء. اللہ کا رسول روزانہ میرے لیے علم اخلاق کا ایک علم بلند کیا کرتے اور پھر مجھے کہتے اے علی جیسا میں کرتا جاؤں ویسا تو کرتا جا. پھر فرمایا اتبعوہ اتباع الافصیل اسرع امہ. کہا میں اللہ کے رسول کی پیروی ایسے کیا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلا کرتا ہے. دیکھتے ہیں حق علی کو دیکھتا ہے. ہماری پہچان ہو تو شناخت حق معیار بنتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ بندہ حق پر کتنا چلتا ہے. حق کی شناخت کرنی ہو تو پھر علی کا کردار حق کی شناخت بنتا چلا جاتا ہے. میں پتہ یہ چلا کہ ہم حق کے محتاج, حق علی کا محتاج میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے رسول نے یہ دعا کی تھی. اللہم آدر الحق کا حیث ما دارانی. میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا بھائی علی پھرتا ہوا نظر آئے. اور پھر اگلا جملہ فرمایا, جناب عمار سے کہا تھا یا عمار اذا رأیت الناس قد سلکوا بواد. اے عمار یاسر جب دیکھے نا کہ کائنات کے تمام انسان ایک وادی میں چل رہے ہیں, اکیلا علی دوسری وادی میں چل رہا ہے, تو پھر لوگوں کے پیچھے نہ جانا, علی کے پیچھے جانا. کیوں؟ جو علی کے پیچھے جاتا ہے علی نہ اسے ہلاک ہونے دیتا ہے نہ گمراہ ہونے دیتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے امیر کائنات نے نجم اللہ کا اگلا جملہ کہا, اللہ کا رسول یجاور فی کل سنۃ بحرا. اللہ کا رسول ہر سال عبادت کے لیے غار حرا میں جایا کرتے تھے. وانا معه, ساتھ میں جایا کرتا تھا, ساتھ میں ہوتا. کہاں کہ اس دور کے اندر ہوتا کیا تھا, حینئذ فی الاسلام الاسلام فی بیت واحد. اس دور میں اسلام فقط ایک گھر میں تھا, وہ بیت محمد و خدیجہ, وہ محمد اور خدیجہ کا گھر تھا. وَأَنَا ثَالِثُهَا, تیسرا میں تھا, میں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا. فرمایا انا ارا نور الوحی, میں نے نور وحی کا مشاہدہ کیا. انا اشم ریح النبوہ والرسالہ, میں نے نبوت و رسالت کی خوشبو کو سونگھا. میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا, غار حرا میں گیا. فرمایا جب پہلی مرتبہ وحی خدا نازل ہوئی ہے نا غار حرا میں ساتھ تھا. انا سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی, جب پہلی مرتبہ وحی خدا نازل ہوئی ہے نا میں نے ایک چیخ سنی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الرنہ, یہ کس قسم کی چیخ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا یا علی هذه رنت الشیطان, یہ شیطان کی چیخ ہے. قد آیس من عبادت, شیطان آج کے بعد جب وحی الہی کے نزول کا سلسلہ ہو چکا ہے, آج کے بعد شیطان اپنی عبادت کروانے سے مایوس ہو چکا ہے. کیوں مایوس ہو چکا؟ شیطان اپنی عبادت کروانے سے مایوس ہو چکا, اس لیے چیخ مار رہا ہے, تڑپ رہا ہے, چیخ ماری. کیوں؟ قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا. یعنی جب قرآن کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا شیطان گھبرا گیا, چیخ مارتا ہے. کیوں مارتا ہے؟ کیونکہ انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, کیونکہ لوگوں کے علم اور ان کو تعلیم دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا. اب لوگ صاحب علم و صاحب معرفت بننے کا سلسلہ شروع ہو چکا. شیطان اب اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ شیطان کا مقصد تب پورا ہوتا ہے جب معاشرے میں علم نہ پھیلے بلکہ جہالت پھیل جائے. شیطان اس کا مطلب کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ معاشرے میں علم نہ پھیلے. کیا پھیلے؟ جہالت پھیلے. جب جہالت پھیلاتا ہے تو پھر وہ اپنی عبادت کرواتا ہے. جو معرفت والے ہوتے ہیں, جو علم والے ہوتے ہیں, جو جاننے والے ہوتے ہیں, وہ شیطان کے سامنے نہیں جھکتے, وہ رحمان کے سامنے جھکتے ہیں. اس لیے شیطان چاہتا ہے کہ لوگ میرے سامنے جھکیں, رحمان کے سامنے. کیوں؟ اس نے پہلے دن دھمکی دی تھی یا نہیں دی تھی؟ دی تھی. جب جناب آدم کی خلقت ہوئی اور شیطان تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, فسجد الملائکہ الا ابلیس, تمام ملائکہ نے سجدہ کیا, ابلیس نے نہیں کیا.
ابلیس نے نہیں کیا تو پروردگار نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ کیوں تکبر کیا؟ کیونکہ اس نے میرے بنائے ہوئے خلیفے کا انکار کیا۔ جب اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کا جو انکار کرے گا وہ شیطان بن جائے گا۔ اور جب وہ شیطان بنا اور اس کو کہا کہ میری بارگاہ سے نکل جا، تو وہ جاتے ہوئے دھمکی دے گیا تھا، کہا تھا تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ پروردگار نے کہا تھا جو میرے مخلص بندے ہوں گے میرے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ اب شیطان تو اپنی دھمکی پر باقی رہا، ہر دور میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے، کرتا رہا، علم سے دور کرتا رہا، توحید سے دور کرتا رہا، عبادت سے دور کرتا رہا۔ اور یاد رکھنا یہ شیطان کی صفت ہے کہ جب بھی لوگوں کو عبادت سے روکتا ہے، ایک خدا کے سامنے جھکنے سے روکتا ہے، توحید پرستی سے روکتا ہے، یہ شیطان کی صفت ہے۔ لیکن جو انسان توحید کی طرف بلاتا ہے، ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتا ہے، دینداری کی طرف بلاتا ہے، پروردگار کے دین پر عمل کرنے کی طرف بلاتا ہے، وہ الہی نمائندوں کی نشانی ہے۔ لیکن جو خدا کی عبادت سے روکتا ہے، دین پر عمل کرنے سے روکتا ہے، جو توحید سے روکتا ہے، وہ شیاطین کے نمائندوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ جہالت پھیلے گی تو لوگ دین سے دور ہوں گے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ عابد کے علم سے، عابد کی عبادت سے شیطان نہیں گھبراتا، عالم کے علم سے شیطان گھبراتا ہے۔ عابد کی عبادت شیطان کی کمر نہیں توڑتی، بلکہ عالم کا علم شیطان کی کمر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ شیطان گھبراتا ہے۔ اس لیے اے علی آج کے بعد کیونکہ وحی الہی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے نا، شیطان گھبرا گیا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ معاشرے میں جہالت پھیلی رہے، لوگ علم سے دور رہیں، علماء سے دور رہیں، لیکن آج کے بعد کیونکہ نزول وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، شیطان گھبرا گیا، اس لیے اس نے چیخ ماری ہے۔ لیکن اے علی یہ جو چیخ سنی ہے نا، یہ پوری کائنات میں فقط دو افراد نے سنی ہے، یا علی تو نے سنی ہے یا میں محمد نے سنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے یا علی انت تسمع ما اسمع وانت ترى ما ارى، اے علی تو وہی سنتا ہے جو میں محمد سنتا ہوں، تو وہی دیکھتا ہے جو میں محمد دیکھتا ہوں۔ اور وہ معراج اس میں بھی یہ جملہ فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع، علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ اچھا اگلا جملہ میں کہوں گا کہ علی وہ ہیں کہ جو آب رسالت چوس چوس کے پروان چڑھے۔ لوگ تو اپنے ماؤں کا دودھ پی کے بڑے ہوتے ہیں، علی وہ کہ جو آب رسالت چوس چوس کے پروان چڑھے ہیں۔ خود جناب فاطمہ بنت اسد کے یہ جملے میں بی بی فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے علی کی ولادت ہوئی ہے نا، تو جس طرح ہر ماں اپنے بیٹے کو اپنے دودھ کے قریب کرتی ہے، اپنے سینے کے قریب کرتی ہے، کہا میں نے بھی اپنے بیٹے کو اپنے سینے کے قریب کیا، لیکن میرے علی نے اب دودھ سے بے رغبتی دکھائی۔ لیکن جب میں باہر آئی 3 دنوں کے بعد اور علی گودے رسالت میں آئے، رسالت کے ہاتھوں پر آئے، اور اس وقت اللہ کے رسول نے اپنی زبان علی کے منہ میں رکھی، علی نے بے ساختہ چوسنا شروع کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ علی لعاب رسالت چوس چوس کے پروان چڑھے ہیں۔ اسی وجہ سے جب علی ابن ابی طالب نے سلونی سلونی کا دعویٰ کیا تھا نا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لوگو آؤ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، علی موجود ہے۔ کیوں؟ انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، کہا میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند علم بچھا دیا جائے اور لوگ مجھ سے آ کر پوچھے نا، لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم وبین اہل الزبور بزبورہم، کہا کہ کوئی گروہ کا شرط نہیں ہے کہ فلاں گروہ آ کر پوچھے، فلاں لوگ آ کر پوچھیں، فلاں اہل کتاب آ کر پوچھیں، کہا پوری کائنات کے لوگ آ کر جو مرضی پوچھیں، تورات والے تورات سے پوچھیں، زبور والے زبور سے پوچھیں، قرآن والے
قرآن سے پوچھیں، انجیل والے انجیل سے پوچھیں، جواب ایسا دوں گا کہ تورات والوں کو تورات سے جواب، زبور والوں کو زبور سے جواب، قرآن والوں کو قرآن سے جواب، انجیل والوں سے اور انجیل سے جواب، اور جواب ایسا دوں گا۔ قرآن پکار کے کہے گا علی نے سچ کہا، زبور پکار کے کہے گی علی نے سچ کہا، تورات پکار کے کہے گی علی نے سچ کہا۔ جب یہ دعویٰ کیا نا سلونی کا، لوگوں نے تعجب کیا، اے علی آپ اور سلونی کا اتنا بڑا دعویٰ؟ تو اس وقت علی نے کہا تھا مجھے اپنے اوپر قیاس مت کرو، تم تو وہ ہو جو ماؤں کو دودھ پی کر بڑے ہوئے ہو، میں تو لعاب رسالت چوس چوس کے پروان چڑھا ہوں۔ میں تو لعاب رسالت چوس۔ اگلا جملہ کہا مولا فرماتے ہیں لا شرب الخمر، اگر تو زندگی میں علی نے شراب نہیں۔ اگلی ایک ایسی فضیلت ہے ان 70 میں سے کہ جو اصحاب نبی میں سے فقط علی ابن ابی طالب میں پائی جاتی ہے، تو اس کا مفہوم پھر کیا نکلتا ہے؟ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصحاب نبی میں سے یہ وہی فضیلت ہے کہ جو فقط علی ابن ابی طالب میں پائی جاتی ہے۔ اور مولا کیا فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں شراب نہیں پی۔ میرے محترم یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں شراب عام پی جاتی تھی، عمومی طور پر رواج تھا، لوگ بڑے کھلے دل سے پیتے تھے۔ یعنی اس دور میں لوگ حضور علیہ السلام کہتے ہیں ہم اس وقت تک سفر نہیں کر سکتے تھے جب تک ہمارے پاس شراب کی مشکیزیں نہیں ہوا کرتی تھے۔ آج آپ پانی لیتے ہیں نا، پیتے ہیں، سفروں پر نکلتے ہیں تو پانی ساتھ، اس دور میں لوگ شراب کی مشکیزیں بھر لیا کرتے تھے اور سفر کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ لم یحرم شیء اشد من الخمر، کہا کہ شراب کی حرمت سے زیادہ شدید کسی اور چیز کی حرمت ہمارے لیے نہیں تھی جتنی شراب کی حرمت ہمارے لیے سخت تھی۔ یعنی شراب چونکہ عادی تھے لوگ پیتے تھے۔ جب ایک چیز کے عادی ہوں، مثلا مثال کے طور پر مثلا سگریٹ حرام ہو جائے تو لوگوں کے لیے مشکل تو بن جائے، چائے حرام ہو جائے چائے، تو جو لوگ عادی ہیں ان کے لیے مشکل۔ اس دور میں جب شراب حرام ہوئی ہے نا تو لوگ پیتے تھے، سارے پیتے تھے۔ کہا کہ جب شراب حرام ہوئی ہر حرمت کو قبول کرتے گئے، شراب کی حرمت کو قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ اس دور میں لوگ کہتے ہیں، کہا کہ اس دور کے اندر جب بچہ کوئی پیدا ہوتا تھا نا، شراب اتنی عام تھی کہ مائیں بھی اپنے بچوں کو شراب کی گھٹی لگایا کرتی تھیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ اگر کسی انسان نے اس دور میں اپنی مرضی سے نہیں پی ہوگی لیکن اس کو گھٹی شراب کی ضرور لگی تھی، تو مجھے کہنے دیجئے بس فرق تو ہے نا اس میں کہ جس کو شراب کی گھٹی لگی اور اس میں کہ جس کو لعاب رسالت کی گھٹی لگی۔ علی تو وہ ہے کہ جسے لعاب رسالت کی گھٹی ملی ہے۔ میرے بھائی شراب حرام ہے، آج اپنے آپ کو شراب سے بچاؤ، ہر نشہ آور چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نوجوانوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ ہر نشہ آور چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج نشہ عام ہے، نوجوان نسل تباہ کی جا رہی ہے، نشے سے بچاؤ، شراب سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہ نہیں ہے کہ اس دور میں لوگ پیتے تھے، آج بھی پیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دشمن نے اس انداز میں یہ لعنت پھیلا دی ہے کہ آج کی نوجوان نسل تباہ ہو جا رہی ہے۔ شراب کے حوالے سے دو آیات سن لیں کہ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ میرے حبیب آپ سے یہ شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو کہہ دے کہ شراب کے اندر اور جوئے کے اندر، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، یسألونک عن المیسر، فرمایا عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے دونوں میں گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ نوجوان نسلوں کے لیے پیغام ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اور قرآن حقیقت پر مبنی بات کرتا ہے کہ شراب اور جوا دونوں حرام ہے، کیونکہ دونوں میں گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس فاجتنبوہ۔ اے میرے حبیب ان کو کہتے ہیں کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ جوئے کے آلات، یہ پانسے، یہ سب کچھ حرام ہے، نجس ہے، رجس ہے، نجاست ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا تجالسوا علی مائدۃ علیہا یشرب الخمر، کبھی اس دسترخوان پر مت بیٹھنا جس پر شراب پڑی ہوئی ہو۔ اس دسترخوان پر بیٹھنا حرام ہے کہ جس دسترخوان پر شراب پی جا رہی ہو، آپ پی نہیں رہے، آپ فقط آپ کو دعوت دی گئی اس پارٹی میں شرکت کے لیے، دعوت دی گئی اس شادی میں شرکت کے لیے، اس دعوت
کھانے کی دعوت پر گئے آپ، وہاں آپ کو پتہ چلا کہ یہاں تو شراب مل رہی ہے، لوگوں کو پلائی جا رہی ہے، کہا کبھی اس دسترخوان پر بیٹھنا بھی نہیں ہے، کہاں شراب پڑی، اتنی نجاست ہے شراب کے اندر کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا تجالسوا مع الشاربین، شرابیوں کے ساتھ مت بیٹھو، ولا تعودوا مرضاتهم، شرابی اگر مریض ہو جائے اس کی عیادت کو مت جاؤ، شرابی اگر مر جائے لا تشیعوا جنائزهم، شرابی اگر مر جائے اس کا تشییع جنازہ مت کرو، وَلَا تُصَلُّوا عَلَىٰ أَمْوَاتِهِمْ، شرابی اگر مر جائے اس پر نماز جنازہ مت پڑھو، کیوں؟ لِأَنَّهُمْ كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ، کیونکہ شرابی جہنم کے کتے ہیں، اور جنازہ مومن کا واجب ہے، کتوں کا نہیں۔ فرمایا لعن اللہ علی الخمر وعلی غارسها وعلی عاصرها وعلی حاملها وعلی آکل ثمنها وعلی بائعها وعلی مشتریها وعلی شاربها وعلی ساقیها۔ پروردگار عالم نے 10 چیزوں پر لعنت کیا شراب کے متعلق۔ پہلی لعنت شراب پر کس نے کی؟ اللہ نے۔ کہا خود مولا فرماتے ہیں، خود امیر کائنات فرماتے ہیں کہ کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس کنویں کو پھر پانی سے بھر دیا جائے، اور جب یعنی مٹی سے بھر دیا جائے، جب اس کو مٹی سے بھر دیا جائے اور اس میں ایک بیج لگایا جائے اور وہ بیج پھر درخت بن جائے اور وہ درخت بڑا ہو جائے، کہا کہ اس درخت کا 70 سال بعد بھی اگر اس درخت پر کوئی پھل لگے گا تو علی اس پھل کو نہیں کھائے گا۔ اتنی نجاست ہے شراب کے اندر۔ فرمایا کہ اللہ نے لعنت کیا شراب پر، شراب کاشت کرنے والے پر کہ جو کھجور اور انگور اس نیت سے کاشت کرتا ہے کہ اس سے شراب بناؤں گا، اور پھر شراب بنانے والے پر، کشید کرنے والے پر کہ جو کشید کرتا ہے، نچوڑتا ہے شراب کو، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ وعلی حاملہا، شراب لے جانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے یا رکشہ ہے، اس کو کوئی بندہ پیسے دیتے ہیں، بھائی یار یہ پیسے لے لو، ڈبل لے لو، ٹرپل لے لو، 10 گنا زیادہ لے لو، یہ شراب اس مقام سے اس مقام تک لے جانی ہے، پی بھی نہیں رہا، بنائی بھی نہیں ہے، بیچ بھی نہیں رہا، خرید بھی نہیں رہا، فقط اپنے رکشے پر رکھ کر دوسرے مقام پر لے جا رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس لے جانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ پھر فرمایا علی بائعہا، شراب کی کمائی کھانے والے پر اللہ کی لعنت۔ گھر میں رہتا ہے، نہ باہر سے شراب کی کمائی آ رہی ہے، نہ بیچتا ہے، نہ خریدتا ہے، نہ بناتا ہے، فقط کمائی کھا رہا ہے، شراب کی کمائی کھا رہے گا، اس کمائی کھانے والے پر اللہ کی لعنت۔ پھر فرمایا علی حاملہا، لے جانے والے پر اللہ کی لعنت۔ پھر علی بائعہا، شراب بیچنے والے پر اللہ کی لعنت، شراب خریدنے والے پر اللہ کی لعنت۔ پھر اگلا جملہ فرمایا علی شاربہا، شراب پلانے والے پر اللہ کی لعنت اور شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت۔ یہ خصوصی پیغام ہے ان نوجوانوں کے لیے کہ جو باہر کی دنیا میں رہتے ہیں، یورپ میں جا کر رہتے ہیں، کہ جہاں شراب عمومی ہے، وہاں پر ضروری دیکھا کریں کہ جہاں دکانوں پر بکتی ہے، کہ کہیں ایسی جگہ پر نہ آپ اپنی نوکریاں کریں کہ جہاں پر شراب آپ کو بیچنی پڑے۔ اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کون سی پرواز؟ روحانی پرواز۔ کس طرف پرواز؟ اہل بیت کی طرف پرواز، پروردگار کی طرف پرواز۔ حرام رزق سے کبھی یہ پرواز نہیں ہو سکتی۔ حرام رزق بندے کے پر کاٹ دیتا ہے، وہ روحانی سفر ختم ہو جاتا ہے، انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حرام رزق سے انسان کی روح مردہ ہو جاتی ہے اور اس کے گھر میں رہنے والے بچوں کی روح مردہ ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی بچے جن کی روح بچپن میں مردہ ہو گئی، وہی بڑے ہو کر خطرناک افراد جو معاشرے کے لیے خطرہ ہوتے ہیں، ایسے افراد بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے رزق کو پاک کرو، حلال کھاؤ، تھوڑا کھا لو لیکن حلال کھاؤ۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر نے شراب پی لی۔ جب شراب پی ہے نا تو حاکم وقت نے اس پر شراب کی وجہ سے کوڑے لگانے کا حکم جاری کیا کہ حد جاری کیا جائے۔ حد جاری کرنی تھی، میدان بھر گیا، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہر جگہ ہو جاتے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے لوگ نہیں آتے۔
باہر اگر کوئی میلہ لگ جائے اور تماشا شروع ہو جائے تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. لوگ اکٹھے ہو گئے, بھر گیا پورا میدان کہ دیکھا جائے عبداللہ پر ہاتھ جاری کیسے ہوتی ہے. جب ہاتھ جاری کرنے لگے نا, عبداللہ نے روک کر کہا میرے اوپر وہ ہاتھ جاری کرے جس نے زندگی میں شراب نہ پی ہو. تاریخ کہتی ہے عبداللہ کے اس اعلان کے بعد بھرا ہوا میدان اصحاب سے بھرا ہوا میدان اسی وقت خالی ہو گیا. بھرے ہوئے میدان میں اب فقط 3 افراد باقی بچے. ایک علی کے مرتضیٰ تھے اور 2 علی کے شہزادے حسنین شریفین تھے. ایک طرف سے امام حسن مجتبیٰ نے پکڑا, ادھر سے حسین علیہ السلام نے پکڑا, ادھر سے علی نے ہاتھوں میں گھوڑا اٹھایا. اب گھوڑے مارنا شروع کیا. لما بلغ 16 صوتا, جب علی 16ویں گھوڑے پہ پہنچے عبداللہ غشی کے عالم میں چلا گیا. جیسے کہ عبداللہ غشی میں گیا نا, عبداللہ کے کانوں کے قریب جا کر علی نے کہا تھا اے عبداللہ جب پروردگار سے ملاقات کرنا نا تو پروردگار سے کہنا میرے اوپر اس نے حد جاری کی ہے جس پر زندگی میں کوئی حد جاری نہیں ہوئی. تیرا امام کتنا پاکیزہ ہے, اللہ کتنا پاکیزہ زندگی ہے تیرے امام. جب امام کی زندگی اتنی پاکیزہ ہے, امام چاہتے ہیں میرا چاہنے والا بھی اتنا ہی پاکیزہ ہے. امام فرماتے ہیں تیری زندگی میرے لیے باعث زینت ہو, لوگ تیری زندگی کو دیکھ کر پہچانے کہ چاہنے والا اتنا پاکیزہ ہے تو اس میں امام کتنا پاکیزہ ہوگا. تیرے کردار کو لوگ دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ کن اماموں کا چاہنے والا ہے. تو تیرا کردار امام کے لیے باعث زینت بن سکتا ہے. جب تیرا کردار باعث زینت بن سکتا ہے تو کیا تو اپنے امام کے لیے باعث زینت نہیں بننا چاہے گا؟ اگر تیرے کردار کی وجہ سے مولا امام علیہ السلام کے لیے باعث زینت نہ ہو بلکہ باعث ننگ و عار ہو تو انسان یہ پسند کرے گا کہ میں اپنے آئمہ کے لیے باعث ننگ و عار بنوں. تو اس نیت سے اچھا بن جا, اس نیت سے نمازی بن جا, اس نیت سے روزے دار بن جا, اس نیت سے صادق بن جا, اس نیت سے امانت دار اور متقی بن جا کہ میرے کردار جو ہے وہ امام کے لیے باعث زینت بن جائے. تو پھر تو عام شیعہ نہیں بنے گا, تو ابو ذر اور مقدار جیسا بن جائے گا, مالک اشتر جیسا بن ہے وہ پاکیزہ کردار. اللہ اکبر. امام تیرے اتنے پاکیزہ ہیں. ہر فرمایا ہر نشہ آور چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ. کلو مسکرین حرام ہونا, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. جو انسان کو نشہ دلا دے ہر چیز حرام ہے. اس لیے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت نشے میں ہو. یہ فقط نماز کی بات نہیں ہے, ہر عبادت کی بات ہے. ذکر نماز کا کیا قرآن نے. ہر عبادت نشے کی حالت میں نہ انجام دو کوئی بھی عبادت. اور فرض عقیدت میں ہمارے برادران کہتے ہیں کہ یہ ماتم بھی ہماری نماز ہے, یہ فرض عقیدت میں اور عقیدت کے جوش میں کہتے ہیں بے شک یہ عبادت. تو پھر جب یہ نماز ہے, ماتم نماز ہے, تو پھر ایسی نماز حالت نشے میں نہیں پڑھنی چاہیے. نشے کی حالت میں نہیں. عزاداری بہت بڑی عبادت ہے, ماتم بہت بڑی عبادت ہے. جیسے نماز عبادت ہے اور اس کو پاکیزگی حالت میں انجام دیا جاتا ہے, جس طرح روزہ عبادت اور پاکیزگی کی حالت میں انجام دیا جاتا ہے, جس طرح حج عبادت اور پاکیزگی کی حالت میں انجام دیا جاتا ہے, اسی طرح ماتم بھی عبادت ہے اور ماتم واجب بھی ہے. امام خمینی فرماتے ہیں جو ماتمدار جو روڈوں پر نکل کر یا حسین کا نعرہ لگاتا ہے اور اپنے سینے پر ہاتھ مارتا ہے, یہ حقیقت میں اس کے سینے پر نہیں بلکہ وقت کی یزیدیت کے منہ پر تماچا ہے. اسی لیے آج کی یزیدیت تیرے ماتم سے گھبراتی ہے. اس لیے تمہیں پتہ تو چل گیا ہوگا نا, تو ہم تو اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں نا, چیخیں یزیدیت کی کیوں بلند ہوتی ہے, وہ کیوں تڑپ جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ماتم کا فلسفہ یہ ہے کہ جس طرح اس وقت میں 61 ہجری میں امام حسین یزیدیت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, آج کا ماتم آج کی یزیدیت کے خلاف بہت بڑی آواز ہے. لیکن یاد رکھنا آج کا دشمن پہچان چکا ہے کہ سب سے بڑی انقلابی قوم شیعہ ہے. ہر قوم کو خریدا جا سکتا ہے, تشیع کو نہیں خریدا جا سکتا. ہر قوم کو جھکایا جا سکتا ہے,
شیعہ کو نہیں جھکایا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ شیعہ کے پاس کربلا ہے, شیعہ کے پاس حسینیت ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں اس وقت استعمار ڈرتا ہے تو تشیع سے ڈرتا ہے. کیوں؟ مشاہدہ کر چکا ہے کہ یہ شیعہ جمان جب کھڑے ہو جائیں نا پھر ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. اسرائیل نے دیکھا جب حزب اللہ سامنے آیا, امریکہ نے دیکھا جب ایران سامنے آیا, داعش نے دیکھا جب عراق سامنے آیا, اور یہ سارے نوجوان یہ کہاں سے آئے؟ یہ سارے تو شیعہ تھے. اور جس سے بھی پوچھا گیا کہ تیری کامیابی کا راز کیا ہے, ایران سے پوچھا گیا تیرے انقلاب کا راز کیا ہے, لبنان سے پوچھا گیا, حزب اللہ سے پوچھا گیا کہ تو اسرائیل کے خلاف کیسے کھڑا ہوا, تا اس کا راز یہ ہے کہ ہم نے یہ کربلا والوں سے سیکھا ہے. دشمن تو پہچان گیا کہ شیعہ مذہب کا جوان بڑا طاقتور جوان ہے. اس کے پاس جسمانی طاقت نہ بھی ہونا, اس کے پاس ایمانی طاقت ہے. اور پھر جب ایمانی طاقت ہوتی ہے نا, وہ اتنی بلند ایمانی طاقت ہوتی ہے کہ انسان پھر ایک انگلی سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ سکتا ہے. کہاں سے؟ کیونکہ مولا نے فرمایا تھا یہ جو خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہے نا, یہ میں نے جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ اپنی ایمانی طاقت سے اکھاڑا ہے. یہ ایمانی طاقت علی کے چاہنے والے جوانوں کے اندر بھی ہے. دشمن چاہتا ہے اس طاقت کو چھین لے. اور کیسے چھینے؟ ان کو نشے پر لگا دیجیے. آزاداری سے تو جدا نہیں کر سکتے. دو بڑی طاقتیں ہیں, ولایت اور آزاداری. ولایت ہمیں ٹوٹنے نہیں دیتی, آزاداری ہمیں جھکنے نہیں دیتی. ولایت ہمیں ٹوٹنے نہیں دیتی, لیکن دشمن نے کیا کیا؟ توڑنے کی کوشش کی, آپس میں لڑانے کی کوشش کی, ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ کمزور ہو جائیں ان کے درمیان. اس لیے ایک دوسرے کے عقیدے کا بے شک احترام کریں, لیکن آپس میں جدائی نہ ہو. جسم, تم ایک جسم کی مانند ہونے چاہیے. اگر جدائی ہو گئی نا, جسم ٹوٹ گیا, طاقت ختم ہو گئی, دشمن غالب آ جائے گا. یہ دشمن کی سازش ہے. اس لیے آج کے نوجوانوں کو نشے پر لگایا جا رہے ہیں, خصوصاً ہمارے ماتمی جوانوں کو, ہمارے نوجوان شیعہ کے نوجوانوں کو. لیکن یاد رکھنا ہے میرے محترم, یہ آزاداری امام حسین, یہ ماتمی, یہ ماتم, یہ ساری چیزیں عبادت ہیں, اور عبادت پاکیزگی کے ساتھ باوضو ہو کے انجام دی جاتی ہے, نجاست کی حالت میں انجام. اپنے آپ کو تیار کرو. کس کے لیے؟ اپنے وقت کے امام کے لیے. اپنے وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اکٹھے ہو کر ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے تیار کرنا ہے. ہاں, کہیں ایسا نہ ہو جائے جیسے آج ہم بلاتے ہیں اپنے وقت کے امام کو, مولا آئیے ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں. جس سے بھی پوچھا جائے ہر کوئی کہے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح کوفہ والوں نے امام کو بلایا تھا, کہتے تھے مولا آئیے, 1000 ہاتھ تلواریں آپ کے لیے تیار ہیں, آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں. مولا آپ کی رکاب میں لڑیں گے, دشمن کے خلاف لڑیں گے. اور پھر جب یہ خطوط آئے ہیں مکہ میں پہنچے, جب امام مکہ میں پہنچے, کوفہ والوں نے خطوط مکہ بھیجے ہیں. جب 1000 ہاتھ خطوط آئے, اب امام پر حجت تمام ہوئی. اب امام نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینا تھا, گویا کہ پرکھنا تھا کہ تم کتنے پانی میں ہو. تاریخ کہتی ہے ہر بندے کی آزمائش ہونی ہے, ہر بندے کو آزمایا جائے گا, ہر بندے کو دیکھا جائے گا کہ یہ جو دعویٰ کرتا ہے واقعی یہ دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. وہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کوفہ والے, مولا آئیے ہم آپ کے لیے تیار ہیں. امام نے پرکھا. کیسے پرکھا؟ جناب مسلم کو بھیج کر. جناب مسلم کو بھیج کر امام نے حقیقت میں کوفہ والوں کو پرکھا, ان کا امتحان لیا کہ واقعی یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. اسی لیے اگر آپ دیکھیں نا, خود پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ انی محب عقیلا, میں عقیل سے محبت کرتا ہوں. کیوں؟ کا 2 وجوہات ہیں. ایک کیونکہ لحب ابی طالب لا, کیونکہ جناب ابو طالب جناب عقیل سے محبت کرتے تھے, اس وجہ سے مجھے عقیل پیارا ہے کیونکہ میرے ابو طالب کو پیارا تھا. اور دوسرا کیا؟ کیونکہ عقیل کا ایک بیٹا ہوگا جو میرے حسین کی محبت میں قربان ہو جائے گا, اس لیے مجھے عقیل پیارا ہے. کیونکہ عقیل کا ایک بیٹا جس کا نام مسلم ہوگا جو میرے حسین کی محبت میں قربانی دے دے گا. اور جب جناب مسلم کو بھیجے نا کوفہ کی جانب, تاریخ کہتی ہے کہ جناب مسلم نکلے ہیں نا, مکہ سے نکلے ہیں, صحرا سے گزر رہے, ساتھ ایک ساتھی تھا جناب مسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے.
اور جب ساتھی نے پوچھا مسلم رو کیوں رہے؟ جناب مسلم نے کہا لے حرکت قلبی، کیونکہ میرا دل چل رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ لأن الدہر فرق بینی و بین الحسین، کیونکہ زمانے نے مجھے میرا آقا حسین سے جدا کر دیا ہے۔ یہ جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میری خواہش یہ تھی کہ میں ہمیشہ حسین کے ساتھ رہتا، لیکن کیونکہ میرے مولا نے مجھے حکم دیا اور مجھے جانا پڑا، تو اب رو رہا ہوں کہ میں اپنے آقا حسین سے جدا ہو گیا۔ جا رہے ہیں راستے پر پہنچے، تاریخ کہتی ہے کہ ہزارہا افراد نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ 18,000 افراد نے ایک مرتبہ پورے کوفہ میں انقلاب برپا ہو گیا، ہر کوئی جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ اب یہ پیغام پہنچا شام میں یزید کے پاس، انقلاب ہو گیا، کوفہ میں تبدیلی آ گئی، کوفہ میں انقلاب برپا ہو گیا۔ اب اس نے اس انقلاب کو دبانے کے لیے بہت بڑی چال چلی، اور ابن زیاد جیسے لعین کو گورنر کا کوفہ گورنر بنا کے بھیجا نہ جب، اور ابن زیاد پہنچا ہے، اسی پہلی رات آ کر اس نے ایسی دھمکی دی، کہا کہ جو بھی مسلم کی بیعت سے پیچھے نہیں ہٹے گا اس کا جان مال محفوظ نہیں، اور اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، مال کو لوٹ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ امتحان آیا کوفہ والوں کا۔ اب دیکھنا تھا کہ کون کون تھا جو اپنے امتحان پر باقی رہتا اور کامیاب ہو جاتا، اور کون تھا جو پیچھے ہٹ جاتا۔ عزاداروں، تاریخ کہتی ہے کہ جناب مسلم نے جب نماز پڑھانا شروع کی 18,000 افراد تھے، اور جیسے ابن زیاد آتے ہی دھمکی دیتا ہے کہ جو بھی مسلم کے ساتھ رہے گا اس کی جان محفوظ نہیں، اس کا مال محفوظ نہیں، اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب ہر کوئی پیچھے پیچھے ہٹ رہا ہے، 18,000 افراد میں سے لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ اب تاریخ کیا کہتی ہے کہ جناب مسلم نے جب نماز مغرب پڑھائی ہے، ختم کی ہے، تو اب پیچھے فقط 30 افراد باقی بچے، اور جب نماز عشاء ختم کی ہے تو فقط 10 افراد باقی بچے، اور جناب مسلم نماز مکمل کر کے جب چلے ہیں تو فقط 3 افراد ساتھ تھے، اور جب باب الکندہ کو عبور کیا ہے تو اب اکیلے ہیں مسلم۔ کوفہ کا بازار ہے، گلیاں ہیں، کوچے ہیں، اور اکیلا ہے مسلم۔ عرب نے ایک شاعر نے ایک عربی میں شعر کہا جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کوفہ کے انقلاب پر تعجب ہے کہ جس کوفہ نے مسلم کو ایک رات پہلے امیر مسلم کہا تھا، ایک رات کے بعد وہی مسلم غریب کیسے ہو گیا؟ ایک رات کے بعد وہ مسلم غریب کیسے؟ اللہ اکبر، تاریخ کہتی ہے کہ جناب مسلم جب ہزارہا لوگوں نے بیعت کی ہوئی تھی، ایک رات پہلے جب نکلتے تھے نا مسجد سے اور اپنے رہائش کی طرف جاتے تھے، ہر کوئی دروازہ کھول کے انتظار کر رہا ہوتا کہ کاش آج مسلم ہمارے گھر تشریف لے کے، کوئی کہتا ہے ہمارے گھر تشریف لے کے، ہر کوئی دعوت دیتا، کاش دعا کرتا کہ جناب مسلم ہمارے گھر میں آئیں۔ لیکن ایک رات میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ مسجد کوفہ سے نکلے ہیں اکیلے مسلم، اور جس گھر کے سامنے سے گزرتے تھے اس گھر والا اپنے دروازے کو بند کر لیتا تھا۔ اب پورے کوفہ کی گلیوں میں اکیلا ہے مسلم، وہ کوفہ سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ ہر طرف دشمن کا پہرا ہے۔ اب کوفہ کی گلیوں میں اکیلے مسلم چل رہے ہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں مل رہی۔ آخر میں ایک رات کا پہر گزریا، اس کے بعد ایک گھر کے دروازے کے سامنے جناب مسلم بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے ہیں پیاس کی حالت میں، تھکے ہوئے ہیں، جیسے ہی بیٹھے ہیں اس گھر کے اندر سے ایک خاتون باہر نکلی اور آ کر کہتی ہے کہ اے جوان، کہاں سے آیا ہے، کیا چاہیے؟ جناب مسلم نے کہا مجھے ایک جام پانی کا پلا دو۔ وہ خاتون اندر گئی، وہ پانی کا ایک جام لے کے آئی، جناب مسلم کے ہاتھ میں دیا، جناب مسلم نے پانی پیا اور جام واپس کیا، وہ خاتون واپس چلی گئی۔ چند لحظوں کے بعد، چند لمحات کے بعد جناب دوبارہ وہ خاتون باہر آئی ہے، اور جیسے باہر آئی ہے نا، پھر کیا دیکھا، وہیں پر جناب مسلم بیٹھے ہیں، دروازے کے سامنے بیٹھے۔ یہاں عجیب سا سوال کیا،
کہا کہ اے انسان، اے شخص، تو شریف لگتا ہے، چہرے سے شریف لگتا ہے، اس طرح راتوں کے پہر میں خواتین کے گھروں کے سامنے نہیں بیٹھا کرو، جاؤ اپنے گھر میں چلے جاؤ، تیرے گھر والے انتظار کر رہے ہیں، تیری بیٹیاں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ عزادارو، جناب مسلم نے جواب میں کہا کہ گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ عزادارو، اس وقت اس خاتون نے پوچھا، وہ محب اہل بیت تھی جن کا نام جناب توہ تھا، کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس وقت جناب مسلم نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، میں سفیر حسین ہوں۔ یہ سننا تھا۔ وہ خاتون جناب مسلم کے قدموں میں گری ہے اور معافی مانگتی، کہتی ہے کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے آپ کے حق میں گستاخی کی، مولا یہ آپ کا گھر ہے، میں تو آپ کی خادمہ ہوں، کنیز ہوں، مولا آئیے میرے گھر میں لے کے یہ کمرہ دیا، جیسے کمرہ دیا، کھانا پینا، پانی سامنے رکھا، جناب مسلم نے کھانا کھایا نہ پانی پیا، فقط کہا کہ مجھے پانی دو تاکہ میں وضو کروں۔ وضو کیا، پوری رات تاریخ کہتی ہے جناب مسلم نے عبادت میں گزار دی، پوری رات عبادت میں گزاری ہے نا۔ جب فجر کی نماز کا وقت آیا، جناب مسلم نے نماز فجر کے قریب ایک مرتبہ آنکھ لگی ہے، اٹھے ہے اور دوبارہ پانی منگوایا تاکہ وضو کروں۔ وضو کرنے لگے نا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ توہ نے پوچھا، کہا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ اس وقت جناب مسلم نے کہا تھا، توہ ابھی رات کو عبادت کرتے ہوئے مجھے میری آنکھ لگی ہے نا، میں نے خواب میں کیا دیکھا، چچا امیر کائنات علی ابن ابی طالب ہیں، سر کا امامہ کھولا ہوا ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گریبان چاک ہے اور یہی کہہ رہے ہیں العجل یا بنیا، اے میرے بیٹے آ جلدی کر، تیرے انتظار میں کھڑا ہوں۔ جیسے میری آنکھ کھلی ہے مجھے پتا چل گیا کہ آج میرا آخری دن ہے۔ اللہ اکبر۔ وضو کیا، نماز پڑھنا شروع کی، نماز مکمل ہوئی، اسی وقت گھر کے باہر سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ جیسے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں نا، جناب مسلم نے اپنے تلوار کی نیام سے تلوار کو باہر نکالا اور گھوڑے پر سوار ہونے لگے نا، تو جناب توہ نے روکا، کہا مسلم آقا آپ باہر نہ جائیے، گھر کے باہر تو دشمن ہے، قتل کر دے گا۔ اس وقت جناب مسلم نے عظیم جواب دیا، کہا اے توہ یہ دشمن زمانہ، یہ میرے دشمن ہیں، اگر میں باہر نہیں نکلوں گا نا وہ تیری گھر کی حرمت کا خیال نہیں رکھیں گے، بے حرمتی کریں گے، اور میں بنی ہاشم کا جوان ہوں، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، نہ میرے آقا کو پسند ہے، ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کوئی نامحرم فوجیں پردہ کے گھر کی چار دیواری کی حرمت کا پامال کرتے ہیں۔ میں کہوں گا اے مسلم تو کتنا غیرت مند ہے، کاش تو شام غریبہ میں ہوتا، کاش تو شام غریبہ میں ہوتا اور دیکھتا کہ ان چار دیواریوں کو مسلمانوں نے کیسے پامال کیا۔ کوئی عام خواتین نہ تھیں، نبی کی بیٹیاں تھیں، علی کی بیٹیاں تھیں، زہرا زادیاں تھیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جناب مسلم نے تلوار باہر نکالی، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھر سے باہر گئے، جنگ کی، ایسے جنگ کی جیسے بنو ہاشم کا جوان جنگ کرتا ہے، اور اس طرح جنگ کی ہے کہ سر اڑتے ہوئے نظر آئے، دھڑ گرتے ہوئے نظر آئے۔ محمد بن اشعث جو آیا تھا نا سامنے، 500 کا لشکر لے کے آیا تھا جناب مسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب مغلوب ہونے لگا ہے نا، اس وقت اس نے اپنا قاصد بھیجا ابن زیاد کی طرف، کہا کہ 500 اور جوانوں کا لشکر بھیجو۔ تو اس وقت ابن زیاد نے کہا تھا، تعجب کیا تھا، کہا کہ کیا یہ 500 افراد پر ایک شخص بھاری ہو گیا؟ کیا تم سے ایک شخص قابو میں نہیں آ رہا؟ اس وقت محمد بن اشعث نے جواب دیا تھا، کہا تھا اے ابن زیاد تو یہ تصور کر رہا ہے کہ ہم کسی کوفہ کے سبزی فروش سے اور بکال سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی سبزی فروش نہیں ہے، یہ بنو ہاشم کا جوان ہے۔ عزادارو، ایسے لڑے ہیں جیسے بنو ہاشم کے جوان لڑا کرتے ہیں، لیکن دشمن نے اپنی ایک ایسی چال چلی ہے، ایک گڑھا کھودا گیا، خس و خاشاک کے ساتھ اس کو بھرا گیا اور دھوکے کے ساتھ جناب مسلم کو اس میں گرایا گیا اور پھر ہتھ کڑیوں کے ساتھ ان کو قید کیا گیا۔ اب جناب مسلم کو قید کر کے ابن زیاد کے دربار کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حالت کیا ہے؟ خون سے ہونٹ پر تلوار لگی ہوئی ہے، خون جاری ہے، دانت شہید ہو چکے ہیں، اب ہاتھوں میں کڑیاں ہیں، بازو میں رسیاں ہیں، لے کے جا رہے ہیں ابن زیاد کے دربار میں۔ جیسے ابن زیاد کے دربار پہ پہنچے ہیں نا، اس وقت کسی نے کہا تھا اے مسلم سلم علی الامیر، امیر پر سلام کرو۔ جناب مسلم نے کہا تھا لیس الامیر سوی الحسین، میرا تو اس کائنات میں ایک ہی تو امیر ہے جس کا نام حسین ہے، میں اس پر سلام نہیں کروں گا، میرا تو حسین امیر ہے۔ عزادارو، اس وقت کسی نے کہا تھا
کہا تھا کہ اے مسلم کوئی اپنی آخری خواہش بتا دے. اور جناب مسلم نے کہا تھا کہ میری ایک خواہش یہ ہے، اور بھی خواہشات وصیتیں کی تھی، لیکن ایک وصیت یہ ہے کہ میری طرف سے میرے آقا حسین کو پیغام بھیج دو کہ آقا کوفہ نہ آنا ہے، میرے آقا کوفہ نہ آنا. عزاداروں ساتھ یہ کہا، ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. اس وقت کسی نے پوچھا تھا اے مسلم رو کیوں رہے ہو؟ تو اس وقت جناب مسلم نے کہا تھا کیونکہ حسین اکیلا نہیں آ رہا، ساتھ زینب بھی ہے، ساتھ ام کلثوم بھی ہے، ساتھ رقیہ بھی ہے، ساتھ مقدرات عصمت و طہارت بھی ہیں. میں کہوں گا مولا آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آج زینب کوفہ آئے، آج ام کلثوم کوفہ آئے. مولا آج اگر آپ بھی گئی نا تو سر پر چادر سلامت ہوگی. آج اگر آپ بھی گئی نا، آج امام حسین موجود ہوں گے، عباس موجود ہوں گے، علی اکبر موجود ہوں گے. مولا چند دنوں کے بعد آپ کی غیرت کیسے گوارا کرے گی؟ آپ کا سر لٹکتا ہوا سر کیسے برداشت کرے گا کہ یہی کوفہ ہوگا؟ زینب کو کوفہ میں لایا جائے گا، سر پر چادر سلامت نہ ہوگی، ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی. اجرکم اللہ. عزاداروں حکم دیا گیا کہ مسلم کو دارالعمارہ کی چھت سے گرایا جائے. دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا جناب مسلم کو. جناب مسلم کو جب چھت پر لے جایا گیا نا، اب جلاد نے تلوار چلانی ہے. سب سے پہلے پوچھا گیا مسلم کوئی اور خواہش ہے؟ اب اللہ اکبر، یہ تو اہل بیت عبادت سے محبت کرتے ہیں نا، چاہنے والوں کو بھی عبادت سے محبت ہونی چاہیے. جناب مسلم نے کہا فقط 2 رکعت نماز پڑھنے دو. عزاداروں جناب مسلم نے وہاں نماز پڑھی. اب میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ پنکھوں کے نیچے، ٹھنڈے کمروں کے اندر، نرم و ملائم مسلوں کے اوپر پیٹ بھر کر پانی پی کر کھانا کھا کر الحمدللہ کہنا آسان تھا. زخمی حالت میں تلوار کے سائے میں الحمدللہ کہنا آسان نہیں تھا. عزاداروں ایسا وار کیا اس جلاد نے، جناب مسلم کا سر تن سے جدا ہوا. اب پھر جناب مسلم کے تن کو دھڑ کو دارالعمارہ کی چھت سے گرایا گیا. ادھر سے اسی وقت مقام ذوق پر امام حسین کا قافلہ پہنچ چکا ہے. خیمے میں انتظار کر رہے ہیں، بار بار کوفہ کے رستے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوفہ سے آنے والا کوئی ہو، کوفہ سے آنے والا کوئی ہو. اچانک ایک شخص نظر آیا، کسی کو بھیجا جاؤ اس شخص کو بلا کے لاؤ. جب وہ شخص آیا، امام کے خیمے میں بیٹھا نا، امام نے پوچھا بتا کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ وہ خیمے میں نظر دوڑاتا ہے، کہتا ہے کہ مولا مجھے اکیلا آپ سے کچھ کہنا ہے. جب امام نے کہا سنا نا کہ اکیلا اس نے کچھ کہنا ہے، امام نے خیمے میں نظر دوڑائی، تمام جوانوں کی طرف دیکھا اور پھر اس کو کہا قاصد تو بتا دے یہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے میں نے کچھ بات چھپانی ہو. اس وقت اس نے بتایا کہ مولا جب میں کوفہ سے نکل رہا تھا نا، اس وقت کوفہ کی گلیوں میں مسلم اور ہانی کی لاشوں کو پھینچا جا رہا تھا. مسلم اور ہانی کی لاشوں کے پاؤں میں، قدموں میں، ٹانگوں میں رسیاں ڈال کر کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. عزاداروں یہ سننا تھا. امام حسین اٹھے ہیں، اس خیمے میں آئے ہیں جہاں جناب زینب عالیہ موجود ہیں. جناب زینب عالیہ کو بلایا اور کہا کہ اے بہن زینب جاؤ نا مسلم کی بیٹی عاتقہ کو بلا کے لاؤ. جناب عاتقہ کو لایا گیا. جناب مسلم نے اپنے حفظانوں پر بٹھایا، سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا شروع کیا. کبھی بوسے لیتے ہیں، رخساروں کے بوسے لیتے ہیں، کبھی پیشانی کے بوسے لیتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں. جب یہ منظر دیکھا نا، جناب عاتقہ سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا مامو جان آج عجیب طریقے سے آپ پیار کر رہے ہیں، مامو جان آج عجیب طریقے سے شفقت کر رہے ہیں. یہ انداز تو آپ مدینہ میں، یہ انداز آپ تو مدینہ میں یتیموں کے ساتھ اس انداز میں شفقت کیا کرتے تھے. مامو جان کیا میرے بابا کو خیر تو ہے؟ میرے بابا زندہ تو ہیں؟ عزاداروں یہ سننا تھا. امام حسین نے کہا اے بیٹی عاتقہ آج کے بعد تیرا میں بابا ہوں، مجھے اپنا باپ سمجھنا، میں تجھے باپ کی شفقت دوں گا. اور اس کے بعد جناب زینب کو کہا بہن زینب ہم نے فلاں مقام پر گوشوارے خریدے تھے، وہ گوشوارے لے کے آئیے، در لے کے آئیے. وہ گوشوارے لائے گئے. اب امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کو کانوں میں گوشوارے پہنانا شروع کیے. میں کہتا ہوں جناب عاتقہ کا ذکر عصر عاشور تک ملتا ہے، اس کے بعد جناب عاتقہ کا ذکر نہیں ملتا. اہل تحقیق نے تحقیق کی، پتہ یہ چلا کہ عصر عاشور تک جناب عاتقہ موجود رہی ہے. لیکن شہادت امام کے بعد جب یہ نعرہ بلند ہوا نا کہ لوٹ لو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، اور اس انداز میں لٹ پڑی ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر یہ معصومہ شہید ہو گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں کہتا ہوں جب یہ گوشوارے جناب عاتقہ کو پہنائے گئے ہیں نا،
یہ منظر جناب سکینہ بھی دیکھ رہی تھی. جناب سکینہ نے یہ منظر دیکھ کر پہچانا ہوگا کہ جب بھی کبھی کسی غریب الوطنی حالت میں کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے نا، اس کے سر پر اسی طرح شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس کے کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں. عزاداروں میں کہوں گا اے میری بیوی سکینہ، اے آقا ذاتی آپ پر قربان ہو جاؤں. اے آقا ذاتی جب عاشور کا دن ہوگا نا، عصر عاشور تاریخ مقتل کے جملے ہیں کہ جب مولا کی شہادت ہوئی، جناب سکینہ اپنے بابا کے لاشے پہ پہنچی ہے نا، کوئی نہ تھا جو سکینہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا، اور کوئی نہ تھا جو گوشوارے پہناتا، بلکہ جو بابا نے پہنائے تھے نا وہ بھی شمر لہی نے کھینچ لیے تھے اور خون کا فوارہ چھوٹا تھا. عزاداروں جب اپنے بابا کے لاشے پہ پہنچی ہے، کون تھا جو سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرتا؟ عزاداروں یہ شمر کے تماچے تھے، سکینہ کے رخسار تھے. اور یہی سکینہ کہتی تھی اے مسلمانوں کچھ انصاف تو کرو. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی مجھے مارے جائیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا